अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है सबका दिन अच्छा गुजरेगा। मेरा नाम रोहिना है, मैं ऑस्ट्रेलिया में लेक्चरर और रिसर्चर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 4 किस्से सुनाती हूँ, रियल लाइफ स्टोरीज़। और ये उन लोगों के किस्से हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, या जिनके साथ मैंने काम किया होगा, या जिन्होंने मेरे शोहर अबू तमीम के साथ काम किया होगा। तो शुरू करते हैं पहले किस्से से। ये एक और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊँगी कि क्यों मैं आपको ये किस्से सुना रही हूँ। इनका ताल्लुक मेरी एक पिछली वीडियो से है जो मैंने बनाई थी, और जिसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने मुझे 1000 वर्ड्स पूरे पूरे एब्स्ट्रैक्ट ईमेल्स में लिखे हैं। तो उन्हीं के लिए उनके कमेंट्स के, उनकी ईमेल्स के जवाब में ये किस्से हैं। तो पहला किस्सा है, ये एक मिस्र की लड़की है। 2011 में हमारी इससे पहली मुलाकात हुई थी, और ये उस वक़्त तकरीबन 8 या 9 साल से वहाँ काम कर रही थी, और अच्छी फील्ड में थी, अच्छी जॉब पे थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, और अपने पूरे घर वालों को इस सारे अरसे में सपोर्ट कर रही थी। उसके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी, 30 से ऊपर उसकी उम्र थी उस वक़्त 2011 में, कि उसकी शादी हो, और वो सोच भी रही थी। और लेकिन उसको शर्म आती थी कहते हुए अपने माँ बाप से कि मेरा दिल है शादी करने को। लेकिन वो साथ साथ चीज़ें लेती रहती थी और अपनी माँ को बताती रहती थी कि मैंने ये लिया है, ये लिया। चीज़ें क्या लेती थी? आपको पता है अरबियों में जहेज़ तो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपना फ्लैट बना रही थी जो कि बन चुका था मिस्र में, और उस फ्लैट के लिए वो चीज़ें लेती थी, जैसे किचन का सामान हो गया, डेकोरेशन की चीज़ें हो गई। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी शादी हो और वो उस घर में रहे जो उसने खुद वो फ्लैट अपने लिए बनाया है। तो जब भी वो घर जाती थी साल में एक दफ़ा, तो जो भी उसने चीज़ें जमा की हुई होती थी वो अपनी माँ को देती थी कि ये मेरे घर के लिए, ये मेरे घर के लिए है। फिर एक दिन उसके घर से फ़ोन आता है कि उसके भाई की, छोटे भाई की शादी फ़िक्स हो गई है। तो इसको शौक लगता है। ये बताती है हमें, मुझे और अबू तमीम को। अक्सर आती थी हमारे घर विज़िट करने के लिए, और बता रही है कि मुझे था कि अब मेरी बहनों की शादियां हो गई हैं, चलो ठीक है, मुझसे छोटी थी लेकिन मुझे पता है कि मैं बड़ी थी, मैंने करनी थी। लेकिन मुझे मुझे ये था कि मेरे माँ बाप अब मेरा सोचेंगे। लेकिन ठीक है, वो चली गई शादी अटेंड करने। जब वो शादी अटेंड करने गई तो उसको पता चला कि उसका घर, उसका फ्लैट, वो सारी चीज़ों समेत उसके माँ बाप ने उसके भाई को दे दिया, उसकी भाई की शादी का गिफ्ट। तो इसको जो पहले ही शौक लग रहा था कि उन्होंने मेरा नहीं सोचा, अब ये तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था। क्योंकि जब जब सालों पहले जब फ्लैट इसने बनाना शुरू किया था, बात हुई थी, तो उसके अब्बू ने कहा था कि ज़ाहिर है तुम दोहा में हो, इतने पेपर्स की साइन की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने नाम पे ले लेता हूँ। तो उसको तो ज़ाहिर है अपने अब्बू पे पूरा यकीन था। कहा कोई बात नहीं। बाद में बाप ने बेटे को दे दिया, बात ख़त्म। और उल्टा इससे नाराज़ भी हुए कि तुम सेल्फिश हो, तुम खुद गर्ज हो। खैर भाई, आखिरी खबरें आने तक, जहाँ तक पता है, उस लड़की की शादी अभी भी नहीं हुई, वो अभी भी उनको सपोर्ट कर रही है। इस कहानी को अब आप पार्क कर दें, एक जगह रख दें। अब दूसरी पे आए। दूसरा, ये सीरिया का आदमी है। ये हमारा हमसाया था, और जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी इससे, ये उस वक्त भी कोई जूनियर डॉक्टर नहीं था, सीनियर था, पेडियाट्रिशियन था, बच्चों का डॉक्टर था। और उस वक्त भी उसकी उम्र 35 साल से ऊपर थी, और उस वक्त भी उसकी 2 मंगनियाँ टूट चुकी थी और तीसरी हुई हुई थी कि मंगनी हुई हुई है। वो बहुत खुश था। उस वक्त भी उसको उम्मीद थी कि उसके घर वाले उसकी शादी करवा देंगे, और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, वो भी अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहा था, सारे बहन भाइयों को। और फिर सीरिया में जंग लग गई, ज़ाहिर है, फिर तो ज़ाहिर है उसके घर वालों को उसकी सपोर्ट और चाहिए थी। फिर 2-3 मंगनियाँ और भी टूटी। अगेन आखिरी खबरें आने तक उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो आज भी वहाँ पर है, उसी जगह, उसी घर में अकेला रहता है। और उसकी माँ ने उसको कहा कि मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने खुद से शादी करने की कोशिश की। तो वो आज भी कमा रहा है। तो इस कहानी को भी एक पार्क कर दें, एक जगह रख दें। अब ये 2 मुस्लिम लोगों की कहानियाँ थी, एक मर्द की, एक औरत की, ठीक है। अब मैं आपको लेकर आती हूँ तीसरी कहानी की तरफ। ये मेरी कलीग थी दोहा में, फ़िलिपीन की लड़की, क्रिश्चियन लड़की। इस लड़की के बाप ने 2 शादियाँ की थी फ़िलिपीन में। ये लोग खुद जो सगे बहन भाई थे वो भी 3-4 थे, और जो सौतेले थे वो ज़्यादा थे, शायद 5 बहनें थीं और भाई भी थे 7। तो बहुत ज़्यादा बहन भाई थे। लेकिन सब बहन भाइयों की आपस में सगों वाला रिश्ता था। तो ये अपने, इसके अपने तो बड़े थे, सारे अपना कर रहे थे, ये सौतेले बहन भाइयों का सारा कर रही थी, उनके स्कूल का, कॉलेज का। तो इसकी बहन ने इसको कहा
تو کہ مجھے سونا پہننے کا شوق ہے، گولڈ. تو تم جب تم بناتی ہو اپنے لیے کچھ، کیونکہ اس کو تھا کہ میں اور تو سیونگ کرتی نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ سونے کا اپنے لیے بناتی تھی، تو اس نے کہا کہ تم بنا لیا کرو سیونگ کے نام پہ، لیکن میں پہن لیا کروں گی، جب تمہیں ضرورت ہوگی میں تمہیں واپس کر دوں گی. اب یہ لڑکی فلپین کی بھی کافی سالوں سے وہاں پر تھی، اور ظاہر ہے ہر 2 مہینے 3 مہینے یہ کچھ نہ کچھ بناتی تھی. تو 8-10 سالوں میں اس کو لگا کہ کافی سونا اس نے بنا لیا، چلو میری بہن کے پہننے کا شوق پورا ہو جائے گا اور میری سیونگ ہوتی رہے گی. پھر ایک دن جب جا رہی تھی یہ چھٹی پہ، تو اس نے پہلے سے فون کر کے بہن کو کہا کہ اس دفعہ میں آؤں گی تو میں سونا کچھ لوں گی، کیونکہ مجھے چاہیے، میں نے بیچنا ہے. جب یہ گئی اپنے گھر، فلپین پہنچی، ایک بالی ایک انگوٹھی تک نہیں ملی اس کو. اس کی بہن نے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں، اور میرے پاس ہے کہاں، اتنی ضرورتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اور پھر اس کی بہن کا بھی گھر بن رہا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو. اچھا اب اس کہانی کو بھی پاک کر دیں. اب یہاں آتے ہیں پریزنٹ ٹائم میں، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں. اس دن جس کیفے میں اپنے لنچ یا ٹی بریک کے لیے جاتی ہوں، میں وہاں گئی تو ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ہمارے کلیگ، جو کہ اپنی فیلڈ میں اگین ایک بہت بڑا نام ہے، تو ایسے بازو میں منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. یقین کریں ایک آدمی، ایک مرد، یہ بھی ایک کرسچن آدمی، یہ بھی انڈونیشیا کا، اور بیٹھ کے رو رہا ہے. اور میرے وہ کاؤنسلنگ کی روح آ جاتی ہے نا. میں نے وہاں پہ اپنا لنچ کا پلان ملتوی کیا اور کہا کہ چلو بھائی کاؤنسلنگ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے. اس نے جو مجھے سٹوری سنائی، یہ بھی اس آدمی کی عمر جو ہے 42 سے اوپر ہو چکی ہے. ساری زندگی اس نے کام کیا ہے انڈونیشیا میں بھی، جرمنی میں بھی، اور اب یہاں آسٹریلیا میں بھی. خود اپنا اس کا ایک بچہ ہے، اور اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ اب ہماری عمر جو ہے بڑھ رہی ہے، تو ہمیں دوسرا بچہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ بچے نہیں کر رہا تھا کہ پھر پیچھے کیسے سپورٹ کرتا، کہ بچوں پہ خرچہ ہوتا ہے. تو اس نے گھر فون کیا اور ان کو کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا، اس کی بڑی بہن نے خاص طور پہ، اور اس کو پھر یہ لفظ نوٹ کریں کہ تم لوگ خود غرض ہو. ایک تو چلو ہو گیا، تمہیں تو پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، چلو ایک ہو گیا، اب دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پیچھے جو اتنے زیادہ خرچے ہیں وہ کون کرے گا کہ تمہاری بیوی کو بچوں کی پڑی ہوئی ہے. تو ہاں، ایک اور لفظ میں آپ کو یہ کیوں سنا رہی ہوں کہانی. اس کی بہن نے اس کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ تم تو چنے ہوئے ہو، the chosen one، تمہیں تو خدا نے چنا ہے. تو جن کو چن لیا جاتا ہے وہ تو اپنی آخرت کا انتظار کرتے ہیں، نہیں تم لوگوں کا کیا کرنا ہے شادی اور بچوں کے ساتھ. تو ان چاروں سٹوریز میں ایک چیز ہے، لوگ آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، لوگ آپ کو دوزخ کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، انسان ہو، نہیں کئی لوہے کے بنے ہوئے ہو. تو یہ جتنے دل کے ٹکڑے مجھے ای میل کر کے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا انڈیویجول ایکسپیرینس. ارے بھائی میں نے کب کہا تھا کہ 100% میں اپنے ایکسپیرینس پہ بنا رہی ہوں. جب کوئی انسان بات کرتا ہے نا تو ٹھیک ہے، اپنے کچھ گزری ہوتی ہے اس پہ، کچھ اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن شاید اس نے دنیا میں کچھ دیکھا بھی ہوگا. تو یہ جو جتنے لوگ غار میں بیٹھے ہیں نا اندھیرے میں، اور جنہوں نے کبھی اپنے گلی محلے سے نکل کے دیکھا نہیں ہوگا، یا اگر کہیں باہر کسی دنیا میں پہنچ بھی گئے ہوں گے تو اپنی 1.5 کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، کوئی لوگوں سے ملے نہیں ہیں، کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی جانا نہیں، کوئی پہچانا نہیں، کوئی آبزرویشن نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ 63 ایئرس کا ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جو خود اندھیرے میں بیٹھے ہیں، نہیں دیکھنا چاہ رہے کچھ، تو میں کیا کروں؟ بتائیں آپ. پھر لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ ہم سچ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی میں نے آپ کو یہ مختلف، میرے پاس ایسے میں نے تو آپ کو صرف 4 بتائی ہیں نا کہ ٹائم کی وجہ سے. وہ لوگ جنہیں میں پرسنلی جانتی ہوں، میں آپ کو کوئی 50 بتا سکتی ہوں. یہ میں نے مختلف مذہب اس لیے چنے ہیں یہاں پہ، وہ والے قصے بیان کی ہیں جس میں کرسچن بھی ہے، مسلم بھی ہے. بھائی یہ انسانی فطرت ہے، انسانی جس کو کہتے ہیں اردو میں سرشت ہماری جو ہے. اور قیامت کا تو سب آپ نے وہ سنا ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ نفسا نفسی ادھر بھی ہے.
اور آہستہ آہستہ جیسے ہی ہماری اپنی ضرورت جو انسان کی خود غرضی ہے، پھر اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں نہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، نہ بہن بھائی ہوتا ہے، نہ ماں باپ ہوتا ہے، انسان کی اپنی ضرورت اوپر ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے کوئی فرشتہ بنتا ہے، جیسے جیسے جس کو شوق ہوتا ہے کہ میں مسیحا بنوں، اس کے لیے ایمپیتھی کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے میں احساس زیادہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، احساس کم ہوگا۔ جب احساس کم ہوتا ہے تو اگلا بندہ، مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا، آپ نے اس کو پیدا کیا، ڈزنٹ میٹر، اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ میرا ایک ہی میسج ہے دائیں بازو والوں کو، یا جو بھی ہیں جن پہ یہ خون سوار ہو جاتا ہے، خون جنون سوار ہو جاتا ہے کہ ہم شاید کوئی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ نہیں دے رہے آپ قربانی، آپ اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ مدد کرنا ایک بات ہوتی ہے، کسی کی پوری زندگی کا بوجھ اٹھانا اور بات ہوتی ہے، اور کسی سے کسی کی پوری زندگی مانگنا بھی اور بات ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کو انسانوں کی طرح ہی دیکھنا چاہیے، نہ کسی کو بزرگ بنائیں، نہ کسی کو جنت کی بشارت دیں، نہ کسی کو دوزخ میں پھینکیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور وہ انگلش کا ایک بہت پرفیکٹ محاورہ، ایزی کم ایزی گو، یہ ایک اللہ کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے۔ ہر انسان نے اپنے ہاتھ سے محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو جو ہم بچے پیدا کرتے ہیں نا، تو یہ ہماری ایکسٹینشن نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک انڈیویجول انسان ہوتے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گی کہ ہم جس طریقے سے مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو ڈراتے ہیں، بے شک ایک دوسرے کا، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، ماں باپ کا تو درجہ اور فرض ہی اور ہوتا ہے، وہ تو آپ پوری زندگی کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ رشتے ایک دوسرے کا استحصال لفظ ہے کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی، یہ مت کریں، دوسرے کو انسان رہنے دیں۔ اور بہت ساری وائفس کے کمنٹس تھے اس ویڈیو پہ، اور میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں، یقین کریں، کیونکہ جو وائف ہوتی ہے نا، وہ باہر سے آتی ہے، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آبزرو کرتی ہے۔ آپ اس سچویشن میں ہوتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ باہر کی آ گئی ہے، یہ آگ لگا رہی ہے، وہ آگ نہیں لگا رہی، وہ سچ بتا رہی ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے۔ تو خیر، بات کو ختم کرتے ہیں جی۔ تو یہ میں نے 4 کہانیاں اس لیے سنائی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ دیکھیں ایکسیپشنز ہوں گی، وہ جو اسٹیٹسٹیکل کرو ہوتی ہے نا، 25% ادھر، 25% ادھر، درمیان میں 50%۔ تو اگر آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوا، سب کچھ اچھا ہے، ویری گڈ، آپ کو اچھے لوگ ملے، یہ لیں ٹرافی آپ کی ہے، لے لیں بگ ٹرافی۔ ورنہ زندگی مشکل ہے، زندگی میں ہر طرح کے حالات ہیں، اور اگر آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، جانیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ہر کلچر میں، مذہب میں ایسے لوگ ملیں گے جن پہ یہ ساری صورتحال گزری ہے، گزر رہی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے۔ اللہ حافظ۔